اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، میں پہلی مرتبہ زندگی میں اس گاؤں نون میں آ رہا ہوں. حالانکہ میں قریب کا رہنے والا ہوں، مگر اتفاق یہاں کے سادات کا ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ کافی گہرا تعلق رہا. مگر اتفاق کی بات کہ میں یہاں نہیں آ سکا. چند دن پہلے ہمارے ایک شاہ صاحب یہاں کے، اسم گرامی ان کا، یہاں ابھی ملے تھے مجھے. وہ تشریف لے گئے ہمارے گوڑلے میں، تو انہوں نے مجھ سے بہت اصرار فرمایا کہ میں وہاں نون میں آؤں. تو بہرحال یہ گرمی کا موسم بھی تھا، پھر میری دعوتیں بھی بہت ہوتی ہیں، میں ذرا گریز کرتا ہوں، بہت خاص محفل ہو تو جاتا ہوں. لیکن شاہ صاحب نے اصرار فرمایا تو میں ان کی محبت اور ان کی جذبہ محبت اور مودت دیکھ کر، بس کوئی ضرورت نہیں، کافی ہے میں بول رہا ہوں، بس ٹھیک ہے لے جائیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے. تو میں یہاں آ گیا. آپ نے خطاب سنتے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے بہتر بولنے والے اور بہتر جاننے والے بہت اچھا بولتے ہیں. میں یہاں کوئی اپنی علمی دھاک بٹھانے نہیں آیا. صرف آپ چونکہ آل محمد اور محمد سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اور میں اس مناسبت سے حضرات کا کچھ ذکر اور کچھ اس دور کے تقاضے جن کا ہمیں ہر دور میں خیال رکھنا چاہیے، اور ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جس پر ہمارے جو مخالف ہیں یا ہمارے ممدوحین جو ہیں، جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، حضور رحمت للعالمین کی اولاد امجاد، تو ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ہم اس کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکیں. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں بولیں. ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے ایک ذاکر بول رہے تھے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا یہ مفہوم اس انداز میں شاید نہیں بنتا ہو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے ہے. اللہ کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے. اسماء حسنہ بہت سے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا. اللہ کا صفاتی نام لینا اور ہے، اللہ کا ذاتی نام لینا اور ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. اللہ کا نام علی نہیں ہے، علی عظیم ہے.
علی صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ تو مطلب ہے ہمیں بات ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مخالف ہے، ہم تو جناب علی کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، میں تو ان کے خاندان کا آدمی ہوں، اور پھر ویسے بھی ہماری محبت ہے، لیکن بات وہ کرنی چاہیے کہ جب اکھاڑے میں بات آ جائے تو پھر یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایک کوئی شیعہ فکر کا آدمی بول رہا تھا تو وہ اس کو اپنے چند ماننے والوں میں بول رہا تھا، چند ماننے والے نعرہ بھی لگائیں گے، تعریف بھی کریں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، یہ کہیں گے، لیکن جب مخالف کی پارٹی میں وہ علم بڑی دولت ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس بھی تو علم کی دولت تھی نا، علی کا نام آج تک کیوں بلند ہے؟ علم تھا۔ دسترخوان پر جو کی روٹی چلتی تھی، جو کھاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں بنو امیہ جو تھے وہاں دسترخوان تھا، قورمہ تھا، بڑا کچھ تھا، لیکن جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو علی سے پوچھا جاتا تھا۔ تو میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے مومنین سے جو غلامان اہل بیت ہیں مجھے ان کا بڑا خیال ہے، بڑا ان کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ چونکہ ہمارا بڑے طبقے سے اور بڑے مسلکوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، ہم چونکہ دو چار لفظ عربی کے بھی جانتے ہیں، ہم نے باقاعدہ عربی زبان پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں کہ جس کا مخالف بھی جواب نہ دے سکے۔ اپنے تو کیا ہیں، اپنوں کو تو جو کچھ آپ کہیں گے وہ تو واہ واہ کرتے رہیں گے، لطف یہ ہے کہ دشمن واہ واہ کرے۔ اور عربی ایک مقولہ میں آپ کو سنا دوں، کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال اور ہنر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اپنے نہ کریں، دشمن کریں۔ اگر علم کی تعریف کریں تو دشمن کریں، دشمن کہیں کہ اس کا علم جو ہے نقطہ عروج پر ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر شجاعت ہے تو تعریف کرے کہ دلیری انتہا پر ہے۔ تو کوئی فن ہو، کوئی خوبی ہو، اس کی پہلے اگر دشمن تعریف کرے گا تو وہ آدمی با کمال ہوگا۔ جس کا صرف اپنا دائرہ، اپنے ماننے والے اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اپنے گھر میں مائیں جو ہیں، کوئی ماں بھی ہو، اس کا اپنا بچہ چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، اندھا ہو، بد شکل ہو، تو اس کے لیے سارے اگر شہر میں پوچھیں تو ماں کہے گی میرا بچہ سارے شہر کے بچوں سے زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سارا محلہ بھی کہے نا کہ یہ حسین ہے، یہ تو نہیں، ماں کی ممتا جو ہے وہ تو کہے گی میرا بچہ سب سے حسین ہے، حسین سے حسین تر کوئی یہاں لے جائے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے لے آئے تو بچہ جس کی ماں کی جو محبت ہے بچے سے، وہ کہے گی کہ میرا بچہ نبی، نبوت ان کی اپنی جگہ میں مانتی ہوں، میں ان کے قدموں پر گرتی ہوں، لیکن میرا بچہ ان سے حسین ہے۔ تو ہم اگر اپنے کسی محبوب کو اہل بیت میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، کوئی ذات بھی ہو، تو اگر ہم اس مائی کی طرح دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت کہنا ہی ہے، کمال اس میں ثابت کرنا ہی ہے، تو دنیا کا شور مچ جائے لیکن کہے جناب ان کے برابر کوئی نہیں ہے، تو یہ اس مائی والی رٹ ہے کہ کہے میرے بچے جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے حسین۔ مطلب یہ ہے کہ مائی کے بچے کو دوسرے محلہ والا وہی کہے نا، کوئی شہر والا بھی کہے کہ یہ حسین ہے نا، مدد تو حسن کا پھر ہے، کمال اور بھی کوئی مانے، اپنے ہی گھر والے مانتے رہے۔ تو علی کو اور اولاد علی کو صرف شیعہ پن میں پن نہ کرو کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ علی کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، یہ کوئی بات ہے مائی والی کہ ایک گروپ بھی ان کو مانتا ہے، باہر نہیں مانتا کوئی، یہ تو آفاقی پیغام ہے، علی کا علم آفاقی ہے، پوری کائنات انسانیت علی کا پیغام سن رہی ہے۔ اگر جناب محمد منبر کائنات کے خطیب ہیں تو علی ان کے نائب اور وزیر ہیں، کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں علی کے علم کا وہ مقام ہے کہ یہودی، نصرانی،
اور ہندو سکھ ہر مذہب اور مسلمانوں کے تمام مسلک علی کے علم کو مانتے ہیں، صرف عقیدے کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھا بن جائیں، جس طرح وہ مائی کہتی میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، بس یہی کہیں، بس یہی ہے اور تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ اندھے والی بات ہے، وہ ایک پاگل پن ہے۔ ہم پاگل پن سے علی کو نہیں مانتے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ علی نے میراث کا ایک مسئلہ حل کیا ہے ایک آیت سے، اور دوران خطاب علی نے ایک میراث کا مسئلہ حل کیا ہے۔ آئیے، ہم طالب علم ہیں علم میراث کے، ہم نے مدرسے میں وہ کتاب پڑھی ہے اور آج سارے درس نظامی میں وہ پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی جس زمانے میں میں نے وہ کتاب پڑھی تھی درس میں، تو اس پر حاشیہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو علی نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا تھا۔ اور مولوی جب پڑھانے بیٹھے، مدرس اور طلبہ پڑھنے بیٹھے، تو کم از کم اس کے سمجھنے کے لیے ذہین سے ذہین طالب علم کو 10 دن 8 دن لگتے ہیں۔ اور جناب علی سے دوران تقریر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اتنا حصہ ہے فلاں، اس کی ماں یعنی فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن ہے اور اس کا یہ حصہ بنتا ہے، تو اس میں سے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ان کی جودت طبع اور اصابت رائے دیکھیے کہ جناب نے ذرا سے تامل میں اسی قافیے کو بھی برقرار رکھا اور اسی کا جواب اسی میں دے گئے۔ تو ہم علی کو بڑے سمجھ سوچ کر مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے۔ عقیدت سے بے وقوف آدمی بھی مان لیتا ہے، بدھو آدمی بھی مان لیتا ہے۔ اور علی کو ماننے کے لیے دماغ چاہیے، علی کو ماننے کے لیے علم چاہیے، علی کے علم پہچاننے کے لیے، ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، ذہن رسا چاہیے، عقل رسا چاہیے۔ یہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدت ہندو بھی بتوں سے رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان ہی صرف اپنے بزرگوں سے، میں ایک اللہ کے مقبول جس نے عمر بھر دین کی خدمت کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، اور وہ فرقہ باطلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقابلے میں اس نے علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ میں بھی نبوت، میں بھی نبی ہوں، وہ متنبی قادیان کے مقابلے میں میرا دادا پیر مہر علی شاہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلا۔ سمجھ آئی؟ اور اس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید اور بڑے بڑے پیر اور مولوی اور محدث اور مفکر اور مفتی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی تعریف کریں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو آؤ، 4 لفظ پڑھے ہو علم کے تو پیر مہر علی شاہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو۔ اگر استعداد ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو جس کا دعویٰ ہے آج بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، پرویزی، کوئی فرقہ بھی ہے، میں اس کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی میں علم ہے، کسی میں یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، عربی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں اور میں بڑا علوم عالیہ میں ماہر ہوں، وہ کوڑ لے آئے، یا میں اس کو کہیں بٹھا لیتا ہوں، اپنے دادا کی 1-2 کتابیں سامنے رکھتا ہوں، وہ 1 سطر کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دے۔ 4 آدمی بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، میں دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے۔ صرف سٹیج پر بول لینا، 4 لفظ بول لینا یہ اور بات ہے، علم رکھنا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ علم کی دنیا اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے قریب اتنا بڑا آدمی، اب میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی اور میں زیادہ تعریف نہیں کرتا،
اتنا آدمی آپ کے سامنے گزرا ہے، آپ کے دور کے قریب کا آدمی گزرا ہے، لیکن کوئی قدر نہیں کر سکا، کیونکہ قدر وہ کرتا ہے جو خود صاحب علم ہو۔ اب دیکھیں نا، یا غریب آدمی امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے، اس کو غرض ہوتی ہے شاید مجھے کچھ دے دے گا، یا امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اس کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عالم کی کیا قدر کرے گا؟ جو جاہل ہے وہ علم والے کی کیا قدر کرے گا؟ اور جو آج بھی جاہل ہیں وہ علی کے علم کی قدر کیا کریں گے؟ علم علی کی قدر وہ کرتا ہے جو علی ہو، علی سے نسبت ہو، وہ علی ہو یا پھر مہر علی ہو۔ مہر کا معنی ہوتا ہے محبت۔ مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولے محبت۔ مہر کا معنی دو ہوتے ہیں۔ مہر کا معنی سورج، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت۔ دوسرا ہے کہ مہر علی، علی کی محبت، جس کا وجود ہی علی کی محبت ہو۔ میرا دادا مہر علی، اس کا نام کا معنی کیا ہے کہ مہر علی کا کیا مطلب ہے کہ مہر علی وہ شخصیت ہے جس کا پورا وجود علی کی محبت کی تصویر ہے۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا، پیر مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے، آج سے شیعہ ہے۔ تو علی اور آل زہرا سے محبت کرنا شیعہ پن نہیں ہے، یہ بنیاد ایمان ہے۔ جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ایمان سے خود کو فارغ سمجھے۔ سمجھ آئی نا؟ محبت آل محمد کی یعنی آل زہرا کی اور آل زہرا کی، یہ علامت ایمان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ جیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا۔ میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، آپ مجھے دیدار کرائیں، صدقہ کس کا؟ حسن حسین پیا۔ اپنے حسن کا صدقہ، اپنے حسین کا صدقہ۔ کیوں کہ بزرگوں سے، گھر والے سے جو صدقہ مانگا جاتا ہے یہ ایک عادت ہے، تو بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے، بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے، ذوق ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ اور ہے، لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے، شاید بٹ ہٹ کر نہ بولیں، کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے۔ تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں۔ میں نکل کر، وہ آپ نکل کر نہیں بول سکتے، میں بول رہا ہوں۔ پھر دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی؟ ہاں، میں جو بول رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت جو ہے کہ صدقہ مانگا جاتا ہے کس سے؟ گھر والے سے، اس کے بچوں کا۔ آپ بتائیں، میں کوئی تانا نہیں کر رہا، میں ان کے احترام کرتا ہوں، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عمر کا، سب کا میں نیازمند ہوں، سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا۔ بات تو کرے نا، دوست کتنے بھی ہوں، چاہے پاس بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ ابن مبارک ہوں، کوئی بھی ہوں، محدثین میں ہوں، کوئی بھی ہوں، نیچے تبع تابعین میں ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ صدقہ مانگیں گے تو بچوں کا مانگیں گے۔
کہ بچوں کا صدقہ. آج تک کسی نے یہ